وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قیمت کیا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دوڑو اپنے رب کی طرف دوڑو، اس کی رحمت و مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف آؤ جس کا حدود و عرض لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، کن کے لیے تیار کی گئی؟ اللہ کی زمین پر اللہ سے ڈر کے رہنے والوں کے لیے تیار کی گئی. قیمت کیا ہے؟ یاقوت کے موتیوں کا محل. قیمت کیا ہے؟ فرمایا میرا امتی 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا کر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا کر تو 10 مرتبہ پوری نہیں پڑے گا. اللہ روزانہ تیرے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار فرمائے گا. 10 مرتبہ قل اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، جنت کے اندر ایسا درخت لگا، عربی گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے، وہ گھوڑا بوڑھا تو ہو جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ قیمت ہے. ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرنا. یوں نہیں کہہ رہے کہ فصلہ کوئی نہیں ہوئی، فصلہ نہیں ہوئی، لوگوں نے اشری نہیں دیا، کہہ رہے اگلے سال اکٹھا دے دیں گے. مالک کائنات نے فرمایا اکٹھا تو تب دے گا جب میں دینے والا ہاتھ سلامت رکھوں گا. 2 سال کی لوگوں پر زکاة بکایا. میرے عزیز و یقین جانو، اپنے اندازے سے زکاة نکال دی، نصاب کے مطابق زکاة نہ نکالی، ایک لقمہ بھی، 1 درہم و دینار بھی زکاة کا قبر میں ساتھ لے کے چلے گئے. ایسا گنجا سا مسلط ہوگا جو گردن میں بل دے کر بیٹھے گا، ماتھے پہ ڈسے گا، کہے گا انا کنزم و انا مالون، میں تیرا سونا، میں تیرا مال ہوں. دنیا میں تو نے اسے اللہ سے بچا بچا کے رکھا، مالک کائنات نے بھی اسے قبر میں تیرے ساتھ بھیج دیا ہے. ورد ایک ڈنگ مارے گا اتنا زمین کے اندر چلا جائے گا، نکالنے سے بھی واپس نہیں نکلے گا، اور یہ اس کے ساتھ پروسیس عمل اس کے ساتھ قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا. اگر یہ میں کہتا یہ بات نہ ہوتی، اگر میرا ابا کہتا یہ نہ ہوتا، تجھے پتہ کون کہہ کے چلا گیا؟ اللہ اکبر. وہ آمنہ کا لال کہہ کے چلا گیا. اپنوں تو اپنوں دور کی بات ہے، جنہوں نے پتھر مارا انہوں نے بھی ان کی زبانوں سے خدا نے صادق الامین کہلوا دیا ہے. فرمایا جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں دکھا دوں. اللہ کی کبریائی کی قسم، تو اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو. ایسا فرشتے سوٹا مارتے ہیں، چیخ نکلتی ہے، انسان اور جن کے علاوہ اسی کو اللہ ساری مخلوق کو سناتا ہے. فرمایا لوگو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، میں تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا. یا عمات صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لا تغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری پھپھی صفیہ، بے شک تو میرے ابے کی بہن ہے، بے شک تو میرے دادے کی بیٹی ہے، لیکن پھپھی صفیہ قیامت کے دن اللہ کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. پتہ نہیں کون سے بھلے کے اندر بیٹھے ہیں. بال اپنی مرضی کے، اولاد اپنی مرضی کی، چہرہ اپنی مرضی کا، کپڑا اپنا مرضی کا. اللہ کتنے؟ مکان اپنی مرضی کا بنایا، کاروبار اپنی مرضی کا کیا، کھانا پینا اپنی مرضی کا کیا. کھڑے ہو کے شرم نہیں آ رہی، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، چلنے پھرنے کا سلیقہ نہیں آتا. فرمایا بندے تو وعدہ کر کے آیا تھا الستو بربکم، میں نے کہا تھا دنیا میں کس کی مرضی پہ چلے گا؟ تو نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، تو میرے ساتھ وعدے کر کے آیا تھا. اے بندے پڑوسی کا وعدہ یاد ہے، دکاندار کا وعدہ یاد ہے، سبزی منڈی والوں کا وعدہ یاد ہے، فروٹ والوں کا وعدہ یاد ہے. کتنا بدنصیب ہے 24 گھنٹے میرا کھاتا ہے، میرا وعدہ بھول گیا ہے. کوئی شرم تھوڑی بہت آتی ہے، کوئی حیا تھوڑی بہت آتی ہے، کوئی تھوڑی بہت غیرت تیرے پلے. اللہ اکبر. میرے سے گزر
السلام علیکم ناظرین، مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ایلیویشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں۔ سلام کرتا ہے، سائیکل والے کو سلام کرتا ہے، سکوٹر والے کو سلام کرتا ہے، اینٹوں کی ٹرالی والے کو سلام کرتا ہے، ہر ایک کو سلام کرتا ہے، ہر ایک کو یوں جھک کے دکھاتا ہے۔ اے بے شرما، جو تجھے پتھر گالیاں دے، تیری بیٹیوں کو طلاق دے، انہیں تو جھک کے سلام کرے۔ جو تیرے قدر کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے دربار میں کبھی جھکنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ نہ مجھے تیری اینٹوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے ماربل کی ضرورت ہے، نہ سیلنگ پیننگ کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے اے سیوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے قائلینوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے رقبی کی ضرورت ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے تیرے سجدے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرا سجدہ تیرے لیے کرے گا، میرے لیے فائدہ تجھے ہوگا۔ اے میرا بندہ، آج زمین پر سجدہ کر کے دکھا، کل قیامت کے دن آسمانوں سے اونچا نہ کر دوں تو مجھے اپنا تو خدا نہ کہنا۔ 8 دن کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ عصر گئی، مغرب گئی، عشاء بھی جا رہی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں، روٹی نہیں کھائی یاد ہے، کپڑا نہیں پہننا یاد ہے، یار سے یار کی ملاقات بھی یاد ہے، مونگ پھلی کا دانہ نیچے گر گیا یاد ہے، صبح سوگ میں رکھ کے بھول گیا یاد ہے، 5 نمازیں اللہ اکبر تیری زندگی میں آ کے چلی گئی۔ رب اکبر کی قسم کھا کے مست آ رہا ہے، ایک بھی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں۔ 3 اماموں کا فتوی ہے، بے نمازی فاسق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے بے نمازی گناہگار ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نہیں کہتا گناہگار ہے، فرمایا میں وقت کا امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، جو بے نماز نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ وقت کے امام کا فتویٰ ہے۔ یہ کون امام ہے؟ وقت کے حکمران نے اسے برف کی سیڑھیوں پہ لٹایا اور کہہ رہا تھا مان جا، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، کلام بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا میں تو اللہ کی مخلوق، کلام اللہ کی مخلوق نہیں، کلام اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس پر اتنا مارا جاتا، آپ کو بیڑے میں لٹا کر، گراؤنڈ میں لٹا کر آپ کو درہ مارا جاتا، آپ کی چیخوں کی آواز 3 میل دور جایا کرتی تھی۔ کوئی مولی صاحب چادر نہیں، کوئی چراغا نہیں، کوئی اگربتیاں نہیں، کوئی کمکمے نہیں، میرے عزیزوں کوئی لائٹیں نہیں، کوئی مجاور نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ میں ملک شام میں بغداد گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جگمگ جگمگ ہو رہی ہے، پیران عبدالپیر عبدالقادر جیلانی کی قبر پہ جگمگ ہو رہی ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ چراغا ہو رہا ہے، حضرت بشر حافی کی قبر کو دیکھ کے آیا، جنید بغدادی کی قبر کو دیکھ کے آیا، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو دیکھ کے آیا، حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، سلیمان فارسی کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حبیل کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت عباس کی قبر پہ حاضری دے کے آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری دے کے آیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں عروہ بن حانی کی حاضری دے کے آیا، میرے عزیزوں مسلم بن عقیل کی قبر پہ پتہ نہیں میرے عزیزوں، میں تو اس قبرستان کے اندر ہو کے آیا کہ 1,20,000 اللہ کا ولی رام فرما رہا ہے۔ محدث کبیر کی قبر پر ایک قبر امام احمد بن حنبل کی اندر گلی میں جا کے بوسیدہ سی 2 قبروں کو دیکھ کے بڑا رشک آیا، ایک احمد بن حنبل، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ ہمیں 2 منٹ نہیں کھڑے ہونے دیا کہ نکلو کہ داعش حملہ نہ کرو۔ وہ نہیں مانتے امیر معاویہ کو، صحابہ کہتے امیر شام ہے، صحابہ نہیں مانتے۔ چاروں طرف سے قبر کو سنگلوں میں جکڑ رکھا ہے، مٹی پھینک رکھی، نام مسمار کر رکھا ہے، نام کا کتبہ توڑ رکھا ہے، قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں خدا پاک کی قسم جن کی کارکردگی کو دیکھ کر آج بھی اسلام رو رہا ہے۔ یاد کرنا ہے اسلام پوری دنیا کے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا، اللہ اکبر، ام حبیبہ کا بھائی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسا بھی زمانہ آنا تھا، مولا میں نے اپنے بچے کا نام معاویہ رکھا، کئیوں نے رشتہ داروں نے مشورہ دیا نام تبدیل کر دو، آنے والے وقتوں میں خدا کی قسم محکموں میں داخلہ مشکل ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ باہر کے ملک کا معاویہ نام بچے کا ویزا نہیں لگ رہا،
اتنا ظلم تمہارے ملک کے اندر سب فرشتے لکھ رہے ہیں کرام الکاتبین، ایک بھی تو لمحہ وہ سوئے نہیں، لکھ رہے ٹک 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 ٹک، بجلی چلی جائے انہیں پرواہ نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو جائے انہیں پرواہ نہیں، سولر ملے نہ ملے وہ انہیں پرواہ نہیں، رات کے اندھیرے میں بھی قلم چل رہا، دن کے اجالے میں بھی قلم چل رہا، لیٹے ہو تب بھی قلم چل رہا، بیٹھے تبھی بھی قلم چل رہا، دکان پہ، مسجد میں، میدان میں، باتھ روم میں، بیوی کے بستر پر، ہر وقت ان کا قلم چل رہا ہے۔ لیکن کتنا بدنصیب انسان ہے، قیامت کے دن کے کلموں کوئی جھٹلا دے گا؟ اللہ کہیں گے اقرا کتاب پڑھ، کہے گا میرے تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کہیں فرشتے لکھا کا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کہیں گے میرے فرشتے لکھا جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں بھائی جھوٹ بول رہا ہے، میری کوئی سے دشمنی ہے؟ او منجا نہیں میں لکھے ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے دبا بٹن، کتاب بند کرو، بٹن دبو، یہ انسان کیا ہوگا پھڑکنے لگ جائیں گے، ایران کا ٹکڑا بولنے لگ جائے گا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہتھیلیاں، وتشہد ارجلہم، انسان کی ہتھیلیاں اور پاؤں بولنے لگ جائیں گے، اللہ فرشتے نے سچ لکھا، اللہ یہ بندہ تیرا کھا کے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کیا کہے گا؟ پھر کہے گا کہ ادھر دیکھ، کریمیں تجھے لگائی، لوشن تجھے لگائے، گرم ٹھنڈے پانی کا احساس تیرا کیا، تیل آملہ بایو آملہ تجھے لگایا، زیتون کا تیل تجھے لگایا، بادام تجھے کھلائے، حلال تجھے کھلایا، حرام تجھے کھلایا، اللہ اکبر، اپنوں کا تجھے کھلایا، بیٹی کا تجھے کھلایا، ماں کا کھلایا، بھائیوں کا تجھے کھلایا، مجھے کیا پتا تھا کہ تو میرا ہی بڑا غرق کر دے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یا اللہ دکھتا نہیں تھا یہ کون تھا جو میرے چھوٹے بڑے سارے عملوں کو لکھ کے چلا گیا ہے۔ اللہ کہیں گے ماننا ہے؟ کہا جی مان لیا۔ اللہ جی ذرا گل سنیو، اللہ ذرا بات سنے، چھوڑو تو سی، امی نہ سن لے، ابو نہ سن لے، بہن بھائی نہ سن لے، رشتہ دار نہ سن لے، یہ سننا اللہ جی کیا یہ کون ہے؟ تیری امی یہ کون ہے؟ تیرا ابو، بھائی، بہن، رشتہ دار، بیٹے، بیوی، ووٹر سپورٹر، بھتیجے، بھانجے، استاد، پیر، مرید۔ اللہ جی کچھ معاملہ طے کر لئیے، میری ماں کو، میرے باپ کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، سارے پاکستان والوں کو، سارے جہان کو میری طرف سے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ ملو الارض ذہبا ولو افتدی بھی، پوری روئے زمین کو سونے سے بھرے گا تب بھی اللہ کے دربار سے نجات نہیں پائے گا۔ یہ سجدہ سجدہ سجدہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ یوں کر کے اپنا عرش کھولیں گے، سبحان اللہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے میرے سمیت۔ جب اللہ اپنا عرش کھولیں گے تو سامنے بندہ ہوگا، ادھر بندہ ہوگا، سامنے اللہ کے دیدار کا جلوہ ہوگا۔ یہ ہے رب، قربانیاں جس کے لیے، چلے جس کے لیے، جہاد جس کے لیے، صدقے جس کے لیے، خیرات جس کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ سلام القول، سلام القول، سلام رب تو سلام کر۔ اور کچھ عید ہے، کچھ کیا تمہاری تواضع کروں، ریفریشمنٹ کیا دوں؟ تو سب کچھ ملے، ڈینر پہ ملاقات کروں کہ نہیں جی، بریک فاسٹ دوں، لنچ دوں کہ نہیں، ایوننگ ٹی ٹی کا کچھ نہیں، کچھ تو چاہیے، لباس کا کچھ نہیں۔ ایک اگے مدے گا، مجھے چاہیے یا اللہ یہ سارے کہہ رہے دنیا میں تجھے بل دے کے سجدے کیے، جمعے پڑھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اشراق نفل پڑھے، اللہ یہ سارے میرے سمیت کہہ رہے آج تجھے دیکھا، اللہ تمہارا دل چاہتا ہے کیا جو تجھے دیکھ کے سارے کے سارے تیرے آگے سجدے میں جھک جائیں۔ ایک سجدہ کرنے دے اللہ، ایک سجدہ، کچھ نہیں چاہیے، ایک سجدہ کرنا، بس ایک سجدہ کرنا تجھے دیکھ۔ کلو واشربوا ہنیا، سجدہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا، سجدوں پر جو میں نے وعدے کیے تھے آج وہ نعمتوں کا استعمال کرنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جاؤ موجہ کرو، کھاؤ پیو، بس سجدے ختم ہو گئے، آج کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے، جاؤ جاؤ موج کرو، موج کرو۔
کتنی بدنصیبی کی بات ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں. جو میت کو دفنا کیا ہے ان کے لیے بریانی تیار ہے, جس کو دفن کر کے آئے کھانے والوں میں کسی کو بھی احساس نہیں ہو رہا, پتہ نہیں رات میں اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہو رہا ہے. ایک آواز لگی, قبر کے لوگ چلے گئے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیں, مسجد کے امام صاحب کر رہے ہیں. میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے, بیٹوں کی طرف سے اعلان ہے, ان کے والد محترم سے اگر کسی صاحب نے کچھ لینا دینا ہے, بیٹے کہہ رہے ہیں مرنے والے کی طرف سے کچھ ہے تو ہمیں سے رابطہ کرے, ہم اپنے باپ کا لینا دینا ادا کریں گے. قبر نے جھٹکا مارا, میں بھی پاس کھڑا تھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا فرشتے قبر میں اتر آئے. کہ نہیں. میں کہا بتاؤ کیا بات ہے, قبر میں جھٹکا کیوں مارا؟ یوں کر کے چہرہ کفن سے نکالا, یوں دیکھا کہ مولوی صاحب خدا پاک کی قسم ہے اگر اللہ مجھے اختیار دیتا, اعلان کرنے والا اور جس کے لیے اعلان کیا جا رہا دونوں کی ٹانگیں پکڑ کے قبر میں کھینچ لیتا. میں کہا خیر ہے کہ کوئی میری بات کا احساس نہیں کرتا, کوئی میری بات کو نہیں سنتا. مولوی صاحب میرے بچوں نے تیرا اعلان کیا, تو میری طرف سے اعلان کر دے. پہلا اعلان یہ, پہلا اعلان جو اس نے اعلان کیا جھوٹ ہے, اس کے دھوکے میں نہ آنا. کوڑ مار رہا, اس کے چٹے کپڑوں کو دیکھ کر, اس کے موٹے موٹے ٹسمے آنسو کو دیکھ کر, اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر کو دیکھ کر, اس کی گاڑی کو دیکھ کے خبردار خبردار اس کے دھوکے میں نہ آنا. یہ کیا تمہارا حق ادا کرے گا؟ اس ظالم نے تو میرا بھی حق ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. میں نے کہا تیرا حق, تیرا کون سا حق؟ اب سنو, کیا اس کی گچی مروڑ اس سے پوچھ, کلمہ پڑھانے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا. سورہ یاسین پڑھنے کا کس کا تھا؟ نہیں پڑھی. مرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کرنے کا کس کا تھا؟ نہیں کیا. غسل دینے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا. جنازہ پڑھانے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا. قبر میں اتارنے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا. قبر میں اتارنے کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کا حق کس کا تھا؟ نہیں تھا. یہ تو بے شرم نکلا, مہمان تو بعد میں گئی, پہلی سائیکل لے کے بھاگ گیا تھا. اس ظالم سے کو تمہارے کیا دے گا؟ تو اپنے باپ کا ادا نہیں کر سکا, تو مخلوق کے حق کیا ادا کرے گا؟ مرحوم کے سارے ثواب کے لیے پرسوں قرآن خوانی جامع مسجد میں ہوگی. مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب تشریف لائیں گے. بیان 1.5 گھنٹے کا ہوا, میرے سویر سارے روئے. پھر دعا کرنے کا وقت آیا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ پرچہ. میں نے کہا کس کے لیے؟ قبرنے والے کے لیے, سارے ثواب ہے. جامع مسجد والوں نے 40 قرآن, قاری نثار کے مدرسے سے 5 قرآن, پھپھی کی طرف سے 2 قرآن, یار محمد عابد صاحب کی طرف سے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ, حاجی عبد الکریم صاحب کی طرف سے 100 مرتبہ سورہ مزمل, درود ماہی, نولکھی, درود تنجینہ, درود ابراہیم, کلمہ طیبہ, سارے عہد نامے. میں کہا یا اللہ, اب ٹھہرو جی, اے دو چادر, اے دستار کرو جی. میں کی دی؟ کہ اے دی. میں نے کہا ثواب اس نے بھیجا, دستار اس کی کرو, یہ کون ہے؟ کہا پتر ہے جی وٹ برنا دا مندہ لا چھتر لے 10 مار کے ایک میں نے بغیرت دے. دستار میں اس کی کیوں کروں؟ باپ ان کا نہیں مرا تھا, باپ اس کا میرا تھا. پورے وسیب نے, پورے خاندان نے 400 قرآن پڑھنے کا ثواب دیا. اس بدبخت نے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے باپ کو نہیں بخشا. رب کعبہ کی قسم ہے 50,000 قرآن کا ثواب پورا محلہ کو چاہتا. صرف یہ بچہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اپنے باپ کو بخش دیتا. اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کے باپ کو قبر کے کوٹھرے سے اٹھا کے جنت کا محل عطا فرما دیتا. قابل ہے نا یہ تو. میں نے کہا اچھا چھوڑو کوئی بات نہیں پڑھ سکا. دستار باندھوں گا, یہ باندھوں گا,
اس پگڑی پہ مفتی محمد حسن صاحب کی اجازت، اس پگڑی پہ پیر ناصر خاقانی صاحب کی اجازت، اس پگڑی پہ پیر عبدالشکور نقشبندی چکوال والوں کی اجازت، اس پگڑی پر 18,000 والوں کی اجازت، حضرت پیر محمد شاہ صاحب کی اجازت، چوک قریشی پیر محبوب صاحب کی اجازت، ڈیرہ غازی خان پیر اسحاق صاحب کی اجازت، سامنے کے پیر شیخ الموسیٰ شیخ عباس الحسینی بغداد والوں کی اجازت، اللہ اکبر بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے اجازت سند کے ساتھ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے سند کے ساتھ اجازت، تقریباً پاکستان بنگلہ دیش سعودیہ سے 23 خانقاہوں سے اجازت ہے۔ میرے کہا اللہ اکبر، میں پکڑی ہے نہیں ہے اس کے سر پہ باندھوں گا، لیکن مرنے والے کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے کہاں؟ میں نے کہا اس کی ماں سے مجھے کچھ ملاقات کرنے دو۔ اور صاحب عدت میں ہے، میں نے کہا میں کون سا جا کے پاس بیٹھوں گا، پردے میں بات کرنی۔ امی مولوی صاحب ملن آئے نے، باجی السلام علیکم، انہیں چیخ ماری۔ میں نے کہا باجی میں تیرا دکھ بانٹنے کے لیے آیا، میں تجھے دکھ دینے نہیں آیا، تیرا دکھ کم کرنے کے لیے آیا، اللہ مرحوم کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ کبیر 10 کی خیر ہے۔ میں نے کہا بہن یہ سارا وسیع بار کھڑا ہے اور کہہ رہا پگڑی باندھ دو، کہ وہ کی ہندی؟ میں نے کہا باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو گھر کا سربراہ بنایا، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آج کے بعد دوائی اس کی مرضی سے تو تیری آئے گی، آج کے بعد بیٹیاں اس کی مرضی سے سیں گی، پنکھا اس کی مرضی سے چلے گا، اے سی اس کی مرضی سے چلے گا، گوشت اس کی مرضی سے پکے گا، سبزی اس کی گھر سے آئے گی، تیرا بھائی بھی یعنی ان کا ماموں بھی اس کی مرضی سے ملے گا، اپنے باپ کی بہن پھوپھی بھی اس کی مرضی سے آئے گی، بہنیں سسرال سے اس کی مرضی سے واپس آئیں گی۔ اچھا اتنی بڑی پگڑی کس کے باندھ رہے ہو؟ فصلوں کا ٹھیکہ اس کے پاس، زمین کا حساب اس کے پاس، تجھے ڈسپرین گولی کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیرانا پڑیں گے۔ یوں دوپٹے کی چنی کا کونا منہ میں لیا اور چیخے مار مار کے رونے لگی کہ مولوی صاحب خبردار، میں تو تجھے مشورہ نہیں دیتی، برادری جانے یہ جانے، تو اس گند میں ہاتھ اپنے نہ رنگی ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آج باپ کی جگہ پر اسے پگڑی پہنائی جا رہی ہے، میں ماں قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرے سر کا سر اس کا باپ اسی کی وجہ سے مرا ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے مرا؟ کہ اس نے جوان ہوتے اپنے باپ کے ناک میں اتنا تنگ کر دیا، وہ کونا مجھے نہیں بھولتا جو ساری رات بیٹھ کے اس کا نام لے کے روتا تھا، 4 دن درد میں کراتا تھا۔ یہ سامنے ڈاکٹر اس کے پاس، لیلاؤ کو بٹھانے کا وقت تھا، بیوی کو بٹھانے کا وقت تھا، یار کو بٹھانے کا وقت تھا، اس کی موٹر سائیکل میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ باپ کو بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ ساری گلہ چھڑ دے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ پرسوں سے اٹیک ہوا تھا مرنے والے کو اس کی وجہ سے۔ کیسے؟ پرسوں رات جب 1 بجے گھر آیا، انہیں میرے کو پوچھا کنیز آ گیا؟ میں کہا پتر آ گیا۔ اس نے کرتے کروٹ بدلی، انہوں نے کہا پترا کھنگ کر کے میرا پیشاب کی بھی دوا بستر سے نکل گیا، صبح سے تجھے فون کرتا رہا پتر، تجھے سارے دن میں 10 منٹ کا وقت نہ ملا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، 4 راتیں پہلے نہ سویا، اب کی رات بھی ایسی دے گی۔ بیٹے میرا میں تیرا باپ ہوں، میرا حق ہے۔ مولوی صاحب بس یہ سننا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ مارا اور کہر کہتا ہوا چلا گیا، اللہ اکبر، پتہ نہیں ہے تو کدو جان چھٹے گی، میں تیری دوائیاں لے کے آواں، میں دکانداریاں کرا۔ یہ تو بول کے کمرے میں جا کے سو گیا، اس بول کو یاد کر کے مرنے والا ساری رات روتا رہا، مجھے پتہ نہ چلا ایسا کڑوا بولتا، جیتا میں نے سلایا، مردہ صبح اٹھا تھا۔ اس میں مارا باپ لائے گا، میرا لال جوڑا واپس لائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے بدبختہ، استاد سے بولنے کا طریقہ، پیر سے بولنے کا طریقہ تجھے کس نے کہہ دیا باپ سے بولنے کا طریقہ نہیں؟ 15ویں پارے کی 3 دوسرے رکوع کی 3 رکوع کی 3 آیتیں پڑھ لے، اللہ اس رکوع کی 3 آیتوں میں ماں باپ کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ باپ کے آگے، ماں کے آگے 4 کام تو بالکل نہیں کرنے،
کبھی ماں باپ کو آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھنا، کبھی ماں باپ کو کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں بات کرنی، کبھی ماں باپ کے سامنے سینہ تال کے کھڑے نہیں ہونا، کبھی ماں باپ کو جھڑکی نہ دینا، ایسے گڑے میں پھینکوں گا قیامت آ جائے گی، اس گڑے سے تجھے کوئی نکال نہیں سکے گا۔ ماں اجڑ گئی، باپ قبرستان چلا گیا، 4 جوان بیٹوں نے ماں کا حال نہ پوچھا۔ یاد کرو یارو 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 یارو، جب باپ کے سامنے بیٹا مچھوں کے بال ہونٹوں میں دے کر چبا چبا کے یوں بات کرے اور دھیاں ماں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے بات کرے، 2 سال سے ایک کمرے میں رہنے والے بھائی دونوں آپس میں نہ بولے، میرے محترم دوستوں بزرگوں، مسجد میں گھر کے اندر نماز کا مصلی نظر نہ آئے، قرآن کی تلاوت نظر نہ آئے، تو پھر اس دروازے پہ لکھا ہذا بالغضب ربی، رب اکبر کی قسم، جب گھر کا حال ایسا ہو جائے تجھے شرم نہیں آتی، تو دروازے پر ہذا من فضل ربی لکھ رہا ہے۔ گاہک سے لے کر ملازم، ملازم سے لے کر مالک، ایماندار کوئی نہیں، اور اللہ اکبر، اور دروازے پہ لکھا ہوا یہ سارا میرے مولا کا، میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ صدقہ۔ ایک بھی دکان کے اندر مال نمبر 1 نہیں، سارا 2 نمبر مال ہے، آڑ کباڑ خدا کی مخلوق کو کھلا دیا، پیسے 1 نمبر مال کے لے لیے، 2 نمبر سودا بیچا، گوشت والے نے بھی پانی لگانا نہ چھوڑا، دوائی والے نے بھی 2 نمبری کرنا نہ چھوڑی، مسالے والے نے بھی ملاوٹ کرنا نہ چھوڑی، چینی والے نے بھی ملاوٹ کرنا نہ چھوڑی، دودھ والا اپنے آپ میں، مال والا اپنے آپ میں، چاول والا اپنے آپ میں، کھانے والا اپنے آپ میں۔ رب اکبر کی قسم ہے، تجھے کیوں شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جاؤ گجرا والے کے اسپتال میں، گجرا والے میں اسپتالوں میں چلے جاؤ، یا تو 1122 والا نہیں بخشتا، ایمبولینس والا نہیں بخشتا، باپ چلتا لے کے گئے تھے، ایمبولینس پہ جنازے میں لے کے آئے، ماں اجڑ گئی، بچیوں کے سر سے چادر اتر گئی، اس گھر سے سائیں بھر گیا چلا گیا۔ ایمبولینس والا کہہ رہے دسو جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ جو 120 روپے کے دال چاول کی پلیٹ ہے، 240 روپے ہسپتال کے دروازے پہ کیوں؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، دونوں میں سے انسان کون ہے؟ لینے والا یا بیچنے والا؟ بتاؤ انسان کون ہے؟ آپ شہر میں جگہ پر دکان 50,000 کرایا، وہاں میڈیکل سٹور کا 4 لاکھ روپے کرایا، کیوں ہوا؟ اس سے پتہ ہے مظلوم آئے گا، کپڑے اتاریں گے، کھال اتاریں گے، مرنے والے کے جب تک جسم کا سودا نہیں کریں گے اسے اسپتال سے واپس جانے نہیں دیں گے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، مزدور کے، کسان کے، سبزی ترکاری والے کے بچے کہتے ہیں ابو جی بوتل لے کے ادھر چھوڑا بڑھاویں گے۔ ایسا بول بچے نے بولا، اتنا سا بچہ 6 سال کا روزہ رکھ کے بیٹھا ہے، ابو جی بوتل لے کے آنی، جلیبیاں لے کے آنی، کیڑی پیے گا؟ فینٹا پیے گا، کیڑی پیے گا؟ کوک پیے گا، سپرائٹ پیے گا۔ اسے کیا پتا تھا؟ اسے کیا پتا تھا؟ فرشتوں کے لبادے کے اندر انسان نہیں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ 220 روپے کی بوتل ملتی ہے، 220 روپے کی 2 کی لالچ میں دی، برف ڈالی چنگی جی ٹھنڈی کر دے۔ 6 سال کا بچہ تھا کہ میں تے ساری رکھا گا، ساری رکھا گا، بڑے مگے میں مانے کا پت ساری پی لے، تھوڑی تھوڑی کر کے پی لے، نانمی ساری پا کے دے۔ اسے پتا اس نے 15 گھنٹے اللہ کے لیے بھوکا رہا، اسے کیا پتا تھا اس کے اندر ایسا کیمیکل ڈلا ہوا ہے، پی کر مسجد میں نہیں جائے گا، سیدھا اسپتال میں جائے گا۔ اور لوگوں تمہارے مشروبات کی وجہ سے، تمہاری ناقص خوراک کی وجہ سے، کئی خدا کی قسم عیدوں کے عید کے دنوں میں کئی گھروں کے اندر سب باتیں بچھ گئی ہوئی ہے۔ گلوکوز میں پانی کا ملاوٹ، انجیکشن پانی والے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو جا کے تلاش کروں؟
میں تو دکاندار نہیں ہوں، آپ دکاندار ہیں، میں تو کاروبار نہیں کرتا، مولوی صاحب تو کاروبار، دکانیں تو آپ کی۔ ایک چیز مارکیٹ کے اندر آتی کوئی نہیں، 2 نمبری مارکیٹ کے اندر پہلے آ جاتی ہے، حاجی صاحب کتنے کی ہے؟ 200 روپے کی، یہ 70 روپے میں ملے گی، 220 کی بیچنا۔ سبحان اللہ، پھٹے منہ خدا کی مخلوق کو دھوکہ دے اور مدینے میں جا کے سلام کرے۔ لوگوں کا خون لچوڑ کر مسجد نبوی میں جا کے دسترخوان افطاری کا بچھایا، شرم کیوں نہیں آتی؟ ابو سعید خدری کے مکان میں تشریف لے گئے، ہنڈیا پک رہی، کیا پکا رہا ہے؟ گوشت۔ مجھے ہی بھوک لگی، کملی والے بھی تیار کھائیے۔ برتن، واہ واہ بڑا اچھا گوشت بن رہا ہے، بونا لگوا لگوا، گلا گلا، تو کھائے گا، کھا، منع نہیں کرنا۔ تجھے اپنے پڑوس کی کوئی خبر ہے؟ ہاں جی، سب کے گھر پکا ہوا ہے؟ ہونا جی نہیں، ابھی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، وہ فلاں ملے تھے، اچھا اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ اب اسے 4 دن ہو گئے بچوں نے روٹی نہیں کھائی، اگر تیرے گھر میں کچھ ہو تو ہمارے گھر میں دے دینا۔ اچھا، 2 دن پہلے اس گلی سے جنازہ اٹھا تھا، 2 دن ہو گئے باپ کے مرنے کے بعد گھر میں کچھ نہ پکا۔ اچھا، سامنے والے مکان میں بیوہ یتیم رہتے ہیں، کچھ ہے نہیں، پھر بھی تو گوشت کھائے گا؟ حیرت سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کروں؟ فرمایا تیری ہنڈیا سے امت کو سبق دوں گا، لا پانی کا پیالہ بھر کے لا، بھرے ہوئے سالن میں گھیر دیا، پانی کا پیالہ بھر کے لا، بھرے ہوئے سالن میں گھیر دیا، پانی کا پیالہ بھر کے لا، ادھیک چاریے جتنے پیالے پانی میں گروا کے پتلا شوربہ کر دیا۔ فرمایا ابو سعید خدری ٹھہر جا، ہانڈی لی اختیار ہے، راضی ہے کہ جی سونے ماں باپ قربان، یوں چمچہ ڈالا، سالن نکال، فلانے یتیم کے دیا، فلانی بیوہ کے دیا، فلانی بیوہ کے گھر دیا، فلانے غریب کے گھر دیا۔ ابو سعید کہتے اتنی دوڑ لگی، اتنے پیالے بٹے، حتیٰ کہ ہنڈیا کا سالن ہی ختم ہو گیا۔ کہ میں نے جھانک کے دیکھا، تھوڑا سا نیچے لگا ہوا شوربہ، بوٹی کوئی نہیں، میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فرمایا ابو سعید ناراض ہو گیا ہے تیری ہنڈیا کا؟ کہا یا رسول اللہ رو اس لیے رہا ہوں، آپ نے مجھے آج ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اللہ کے رسول چل میرے لیے اپنے تو نہیں رکھ ہے نا، کہ دیکھ کیوں چھوائی اپنے اور میرے درمیان رکھی، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے مجھے دیا، یوں کر کے سالن کے پیندے کو لگایا، سالن کو لگایا، خود کھا کے مسکرانے لگے، میں کھا کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بھائی ہانڈی میں سے ایک موٹی نہ رکھی، کہ ابو سعید خدری تو کھاتا میں کھاتا، اس میدے میں تلا چلا جاتا، شکر کر تیری ہانڈی سے یتیم کھا گئے، غریب کھا گئے، مسکین کھا گئے، تو کھاتا میں راضی، میں کھاتا تو راضی ہو جاتا۔ آج مدینے کے یتیم غریب کھا گئے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، آج چلے دسترخوان سے سونا محمد بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ میں نہیں کہتا ہڈیاں اٹھا کے دو، میں نہیں کہتا گھر کے بستر بیچ دو، میں نہیں کہتا سودا سلب بیچ دو، میں تو اتنا عرض کرتا ہوں کہ اپنی جمع پونجی میں، اپنے کھانے میں، اپنے پکانے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں خدا کی مخلوق کا تھوڑا سا حصہ رکھو۔ ابھی موسم آنے والا ہے، دروازے بند، گرم آنڈے، گرم آنڈے، اچھے اچھے سرمایہ دار بھی کہے کنے دا، وہ کہے گا 50,000 تین دے، تو 20 روپے کو نہ دیکھ، اس معصوم کی معصومیت کو دیکھ، رات کے اندھیرے میں گلیوں میں رول رہی، جتنی عمر کا اتنا بڑا کولر اٹھا کے انڈے بیچ رہے، اتنی عمر کا دو کملوں کے اندر تیری ماں کی تیری بیوی کی آغوش میں لپٹا ہوا ہے، سمجھ جا اس کو سلانے والا نہیں، گلے سے لگانے والا نہیں، اس کی خبرگیری کرنے والا نہیں۔ کیا مجبوری تھی کہ رات کے 1 بجے ببناکے کی گلیوں کے اندر اسے دھکے دلا دیے، بلکہ 50 نہیں، ایک انڈے کے 100 روپے دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کیا پتا اس 100 روپے کی وجہ سے اس کی ماں کی دوائی آئے گی، اس کی بیل کی ڈولی اٹھے گی، کیا پتا اس کے گھر کا چولہا جلے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر یتیم نے تیری خیرات سے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، میرا عزیزو گھر بعد میں جائے گا، جنت کا دروازہ تیرے لیے پہلے کھول دیا جائے گا۔
जन्नत कीमत बताओ। यहां से बाहर निकले, दवाइयों की फाइल है, सांस लेके दीवारें पकड़ थल्ले बैठे, खैर होवे किले जा रहे हैं, गुजरा वाले कितने अस्पताल है, चाचा करो पैदल आना मैं, वो कोई नहीं पुत्र है 2 कदम पे, उसकी ताकत को न देख, उसकी जेब की तरफ नजर डाल। अगर प्राडो में 50 लाख की गाड़ी में तुझे बैठकर एसी 4 पर करके तुझे फिर भी गर्मी लग रही, इसको भी तो गर्मी लग रही है, खुदाए पाक की कसम ये ना देख पैसे है कि नहीं है, चाचा आ जा मैंने भी वहां जाना है, गड्डी बैठ जा, चाचा आ जा मोटरसाइकिल पे बैठ जा। रब्बे अकबर की कसम तेरे कहने पर तेरी मोटरसाइकिल की पिछली सीट पे बैठ गया और उसने यूं करके गिरे बाल खोल कर यूं करके गलना शुरू कर दिया। रब्बे अकबर की कसम है उसकी फूंक से ठंडक सीने में बाद में जाएगी, तेरी इस कुर्बानी की वजह से जन्नत की खुशबू पहले तेरे दरवाजे पे आ जाएगी। जरूरी नहीं ज़कात मदरसों को देंगे, जरूरी नहीं ज़कात मेरे अजीजों मदरसों को देंगे, तो 2 मदरसों का कहा के तेरे पड़ोस में सुबह सुबह तू जा रहा था, सलाम अलैकुम जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੱਖ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਤੇ 30000 ਸਾਡਾ ਤੇ 15000 ਨੇ ਜਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢਤੀ जी। तुझे दूर से देख रहे मुड़ के देख, हिम्मत नहीं तेरे से कर्ज मांगे, खुददारी में जिंदगी गुजारी, कितनी तेरा बिल यार तू मेरे अब्बे दा यार है, बड़ा सोहना तू मेरे वक्त गुजारिया, चल ऐत की तेरा बिल मैं तो किसी दसी ना, बिल लिया ज़कात में से 15000 खैरात में से दे दे, उसके पास जराए नहीं थे, तो सारी रात मुद्दा पक्के एसी के नीचे बड़ा खुदा की कसम खराटे मारता रहेगा। जिसका बिल जमा कराया हवा के नीचे बैठकर बीवी के बिल जमा कराता, उन्होंने कहा किन्ने कराया, फलाने ने पुत्र ने कराया, खुदाए पाक की कसम यूं उसने कहा बहुत चंगा बड़ा ही सोना है, बड़ा सोना है, ये गवाही तेरी लिखी गई, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेंगे तेरी आबादी में तेरे मोहल्ले में एक रात को 12:30 बजे घर में कुछ 4 बंदे 2 बच्चे 2 मियां बीवी कह रहे थे बड़ा चंगा बता ऐसा कौन सा काम करके आया, तेरे काम की वजह से गरीबों के घर में रात के अंधेरे में उनका दामन तेरे लिए उठ गया है। ये तो अल्लाह की तकसीम है, एक भाई को 2 मुरब्बे दे दिए, दूसरे भाई को रेडी खरीदने के पैसे न मिले, भाई को ज़कात तो नहीं लगती, मोहब्बत तो लगती है ना। रब्बे अकबर की कसम है कोई नहीं किले के पैसे भाई को दे दे, खुदाए पाक की कसम है अगर क़यामत के दिन भाई ने भाई की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया, रब्बुल आलमीन की कसम है खुदा भी जन्नत के दरवाजे खोलने में देर नहीं करेगा। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आप फरमा रहे थे लोगो जन्नत की कीमत सुन लो, जन्नत की कीमत सुन लो, मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया उस वक्त अल्लाह का नबी तबलीग कर रहा था, अफ़शुस सलाम मुत्ताहम, ओ लोगो सलाम का रवाज करो, भूखे को खाना खिलाओ, लड़े हुए में सुलह करा दिया करो। चौथा, रात को जब अल्लाह की मखलूक सो जाए तो मुसल्ले पे खड़े होकर दिखा दिया करो, सलाम का रवाज करना, भूखे को खाना खिलाना, लड़े हुए में सुलह कराना, रात को मुसल्ले पे खड़े होना। मैं मोहम्मद ज़माना दे रहा हूं, जो 4 काम करेगा खिलखिलाता हंसता हुआ जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, ताजदार खत्म नबुव्वत, अकीदा खत्म नबुव्वत, शान सहाबा, नाम सहाबा, मकाम सहाबा, नारे तकबीर। ये उम्मत दर्द देने वाली नहीं थी, ये उम्मत दर्द सहने वाली थी, ये उम्मत दर्द तकसीम करने वाली थी। और नौजवानों मैं तुम्हें अर्ज करके जाऊंगा, कोशिश करना रुखी खाना, जमीन पे खाना, घी वाली ना मिले परवाह ना करना, बेड ना मिले टूटी मंजी पे सो जाना, जमीन पे सो जाना, अपनी सहूलत के लिए किसी को तंग ना करना, अपनी सहूलत के लिए किसी को दिल ना दुखाना। जमीन पर किसी का दिल दिखाओगे क़यामत के दिन उसकी तरफ से बदले अल्लाह लेगा। कोशिश करना अपने जनाजे वाली चरपाई के साथ किसी ऐसे को लेके ना जाना जो जुबान से कहे, दिल से कहे, जुबान से ना कहे। चंगा जान छुट गई,
سب سے پہلا سوال ہوگا، اپنے سوال تو پہلے کروں گا بعد میں، یہ بتا جنازے میں چلنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ جان چھڑ گئی، بتا اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ کس مقام کے اوپر وہ چھات کھڑا کر کے آیا؟ داسے تھے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین پڑھو، دین پڑھاؤ۔ مدرسے ہمارے پاس ہے، مسجد ہمارے پاس ہے، خانقاہ ہمارے پاس ہے، دارالعلوم ہمارے پاس ہے، مرکز ہمارے پاس ہے، آستانے ہمارے پاس ہے، پھر بھی کتنی بدنصیبی کی بات ہے، مرنے والا جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ آؤ آج ملے اور اللہ کے دربار میں ایک عزم و ارادہ کرے، اللہ کے دربار میں پکا سچا وعدہ کرے، تیرے بن کے آئے تھے، تیرے ہو کے رہیں گے، تیرے ہی بن کے دنیا سے جائیں گے، کہہ دو سارے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کوئی انشاءاللہ۔ حلال روزی کمائیں گے، کوئی انشاءاللہ۔ صورت میں سیرت میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں جاگنے میں کسی کے طریقے کو پسند نہیں کریں گے، ہمارے کردار میں، نکھار میں، گھر بار میں، شادی میں، بیاہ میں اگر کسی کا طریقہ پسند آئے گا، وہ ذات نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔